أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير او کالذی مر علی قریۃ، یا اس شخص کی طرح جو گزرا ایک بستی پر، وہی خاویۃ علی عروشها، اور وہ گری ہوئی تھی اپنی چھتوں پر، قال اس شخص نے کہا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، کیسے اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کریں گے اس کے مر چکنے کے بعد، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ، پس اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی 100 سال تک، ثم بعثه، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کھڑا کیا، قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کم لبثت، آپ کتنا ٹھہرے ہیں؟ قال، اس شخص نے کہا لبثت یوما او بعض یوم، میں ٹھہرا ہوں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، بلکہ آپ ٹھہرے ہیں 100 سال، فانظر الی طعامک، پس دیکھیں اپنے کھانے کی طرف، وشرابک، اور اپنے پینے کی طرف، لم یتسنہ، وہ ابھی تک تبدیل نہیں ہوا، وانظر الی حمارک، اور دیکھیں اپنے گدھے کی طرف، ولنجعلک آیۃ للناس، اور تاکہ ہم بنائیں آپ کو نشانی لوگوں کے لیے، وانظر الی العظام، اور دیکھے ہڈیوں کی طرف، کیف ننشدها، کیسے ہم ان کو آپس میں جوڑتے ہیں، ثم نکسوها لحما، پھر کیسے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھاتے ہیں، فلما تبین له، پس جس وقت ان کے سامنے بات واضح ہو چکی، قال، فرمایا اعلم، میں جانتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 ہے۔ اس سے پہلے والی آیت میں 258 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود کا واقعہ ذکر ہوا۔ نمرود وقت کا سرکش بادشاہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے واسطہ پڑا، ابراہیم علیہ السلام سے ان سے واسطہ پڑا، وہ واقعہ کل آپ حضرات نے سنا۔ یہ آج واقعہ ہے، حضرت نبی کا نام نہیں ہے، واقعہ ہے، شخص کا نام نہیں ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں، تمام مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا نام دوسری جگہ آیا ہے لیکن یہاں نہیں ہے، اس واقعے میں صرف مطلقاً واقعے کا ذکر ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر انبیاء میں سے ہے۔ تو بنی اسرائیل کے جلیل القدر بڑے بڑے پیغمبر گزرے ہیں، ان میں ایک حضرت عزیر علیہ السلام کا شمار ہوتا ہے۔ تورات کے حافظ تھے، جیسے ہمارے ہاں قرآن کریم کے حافظ تو ہوتے ہیں بے تحاشا نا، ان کے ہاں تورات کے حافظ بہت کم ہوتے تھے۔ یہود کی تاریخ میں، بنی اسرائیل کی تاریخ میں تورات کے حافظ بہت کم پیدا ہوئے، لیکن جو تورات کے حافظ ہوتے تھے وہ تورات کے مکمل عالم بھی ہوتے تھے، یعنی صرف یہ نہیں حفظ کر لیا بلکہ اس کا پورا علم بھی رکھتے تھے وہ۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کا شمار ان لوگوں میں سے ہوتا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو یہود خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اور ان کی اپنی مختلف الگ زندگی ہے۔ یہ دیکھیں 100 سال کی زندگی کے بعد پھر سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ کھڑا کر دیا۔ یہ گزرے ایک بستی کے پاس سے، اکیلے جا رہے ہیں، تنہے تنہا جا رہے ہیں، اکیلے دیکھا ایک بستی ہے، تا حد نگاہ ویران پڑی ہے، چھتیں گری ہوئی ہیں، دیواریں گری ہوئی ہیں، برباد پڑی ہیں، لوگوں کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں۔
لوگوں کی لاشیں مر چکے ہیں لوگ، اور لوگوں کی ہڈیاں ہیں، لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ بخت نصر ایک گزرا ہے تاریخ میں، بخت نصر ایک مشرک تھا، اس نے حملہ کیا۔ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر بھی اس کا ذکر آتا ہے، اس نے یہود پر حملہ کیا، اور یہود کا مین مرکز تھا بیت المقدس شہر، اور پورے بیت المقدس شہر کو برباد کر دیا، گرایا، عمارتوں کو تباہ کیا، لوگوں کا قتل عام کیا بے تحاشا، بہت لوگوں کو مارا، بہت ساروں کو قید کر کے لے گیا، اور جتنا نقصان پہنچا، تاریخ میں سب سے زیادہ نقصان یہود کو بخت نصر نے پہنچایا۔ پھر تیجس رومی آیا ہے، اس نے بہت نقصان دیا، پھر اس کے بعد ہٹلر ہے۔ یہ تاریخ ہے، وہ جو مارا ہے سب سے زیادہ بخت نصر نے مارا، ان کو مارا، قتل کیا، آبادیوں کو ویران کیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام وہاں سے گزرے، اپنا سامان ہے، تھوڑا سا کھانے پینے کا سامان ہے ان کے پاس، تیار کھانا وغیرہ ہوتا اپنا بنایا ہے، اور ایک سواری ہے، گدھا ہے ان کے ساتھ، گزر رہے ہیں، کھڑے ہو گئے، اس بستی پر نظر ڈالی، کافی دیر تک اس کو دیکھتے رہے، کہنے لگے دیکھیں یہ بستی کسی زمانے میں آباد تھی، یہاں لوگ رہتے تھے، یہ دیکھو تباہ ہو گئی، ویران ہو گئی۔ پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ کیسے دوبارہ دیکھو اس کو اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے، کیسے زندہ ہوگی۔ یہ مطلب نہیں کہ ان کو یقین نہیں تھا، وہ اللہ کے نبی تھے، لیکن دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک یقین، مجھے یقین ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ کھڑا ہوگا، اور نبی کا یقین تو بہت اونچا ہوتا ہے، وہ تو براہ راست اللہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، کیفیت کو کوئی نہیں جانتا۔ زندہ کریں گے، انسان مر جائے گا، مٹی کا حصہ بن جائے گا، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ختم سب۔ پھر ان ہڈیوں کو جوڑنا، پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھانا، پھر اس انسان کو کھڑا کر کے دوبارہ زندہ کرنا، اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی شکل کیا ہوگی، اس کیفیت کے بارے میں۔ اگلا واقعہ پھر ابراہیم علیہ السلام کا آ رہا ہے، وہ بھی کیفیت کے بارے میں کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ کیسے کھڑا کریں گے، اس کی شکل کیا بنے گی۔ میں کہتا ہوں اس کو پورا توڑو، ٹکڑے ٹکڑے کرو، اس کو دوبارہ جوڑو گے کیسے؟ اب کیفیت تو مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتی نا، یہ تو کسی کو نہیں پتا ہوتا۔ تو اس طرح کا ذہن میں سوال ہے کہ اس کو دوبارہ اللہ تعالیٰ کیسے کھڑا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی، 100 سال تک موت کی حالت میں رہے، 100 سال کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کھڑا کیا، اور ان سے سوال کیے کہ آپ کتنا ٹھہرے ہیں؟ کہنے لگے میں تو دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں۔ فرمایا نہیں، آپ 100 سال تک اس حالت میں رہے، اور اگر یقین نہیں آتا اپنے کھانے کو دیکھو، کھانا تو جلدی خراب ہو جاتا ہے نا، کھانے کو دیکھا بالکل سالم ہے، حالانکہ فوراً خراب ہو جاتا ہے۔ اور گدھا ہے، وہ ظاہر بات ہے مرتا ہے، مرے چلو مر بھی گیا، اس کو کھانا پینا نہیں ملا، کچھ نہیں ملا، مر گیا۔ مرنے کے بعد اگر وہ سڑتا بھی ہے، پھر اس کے بعد اس کی ہڈیاں، اس کا ٹائم لگتا ہے نا، تو دیکھا تو ہڈیوں، اس کی ہڈیاں بالکل بوسیدہ ہے، ختم، بالکل ہڈیاں ختم ہو چکی ہے، وہ ختم ہو چکا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اس کی ہڈیوں کو جوڑا، پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گوشت چڑھایا، پھر کھڑا ہو گیا۔ یہ واقعہ ہے اس کا۔ او کالذی مر علی قریۃ، یا اس شخص کی طرح، یا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کی طرح جو گزرا ایک بستی پر، وہی خاویۃ علی عروشها، اور وہ گری ہوئی تھی اپنی چھتوں پر۔ قال، اس شخص نے کہا، حضرت عزیر علیہ السلام نے، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، کیسے اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے اس بستی کو اس کے مر چکنے کے بعد۔ فاماتہ اللہ 100 عام، پس اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی 100 سال۔ ثم بعثہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کھڑا کیا۔ قال، اللہ نے فرمایا، کم لبثت، آپ کتنا ٹھہرے ہیں؟ قال، حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا، لبثت یوما او بعض یوم، میں ٹھہرا ہوں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ قال، اللہ نے فرمایا، بل لبثت 100 عام، بلکہ آپ ٹھہرے ہیں 100 سال۔ فانظر الی طعامک و شرابک، بس دیکھیں اپنے کھانے کی طرف اور اپنے پینے کی طرف، لم یتسنہ، لم یتغیر، وہ ابھی تک تبدیلی نہیں ہوا، سڑا نہیں ہے، خراب نہیں ہوا۔ وانظر الی حمارک، اور دیکھیں اپنے گدھے کی طرف، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم بنا دیں آپ کو لوگوں کے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے نشانی۔ وانظر الی العظام، اور دیکھیں ہڈیوں کی طرف،
کیف ننشدھا کیسے ہم ان کو جوڑتے ہیں، ثم نکسوہا لحما پھر ان پر چڑھاتے ہیں گوشت، فلما تبین لہ اور جب یہ کیفیت ان کے سامنے واضح ہو گئی، اپنی آنکھوں سے دیکھا کیسے ہڈیوں کو جوڑا گیا، کیسے کھال کے اوپر جو گوشت چڑھایا گیا، کھال چڑھائی گئی، گدھا زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا، جب یہ حقیقت ان کے سامنے کیفیت واضح ہو گئی، قال حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا اعلم میں جانتا ہوں ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ مطلب یقین پہلے تھا، یعنی میں نے اس کیفیت کو بھی جان لی کہ کیسے زندہ ہوگا دوبارہ، وہ کیفیت بھی اللہ نے مجھے دکھا دی۔